بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال بوجهک العظیم سلطانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس قرآن کی خیر و برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں، ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہماری تمام جائز خواہشات میں اللہ تعالیٰ خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو بھی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ اس کا کبھی بھی زوال نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیل سخطک. یہ چار چیزوں کی دعا تو اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی تھی کہ جو نعمتیں آپ نے دی وہ کبھی مجھ سے دور نہ ہو، اور عافیت، ہمیشہ عافیت کے، کبھی بیمار نہ ہو، اس طرح کی. تو یہ ساری دعائیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، تو ہم لوگوں کو مشکل بھی نہیں ہے، الحمدللہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. لیکن اس کا سب کا بینیفٹ اتنا فائدہ ہے، اور اتنا یعنی اس کا وہ ہے کہ آپ اگر ترجمے کے ساتھ دیکھو گے تو انشاءاللہ باذن اللہ جن کو یہ دعائیں چاہیے، مصنون دعائیں ہیں، اس میں یہ ساری اللہم والی بھی دعائیں ہیں، ربنا والی بھی ہے. تو اگر کسی کو چاہیے تو گروپ پر ڈال دیں گے انشاءاللہ. تو اس میں سے دعائیں یاد کریں، اور سجدوں میں خاص طور پر دعا مانگے اس چیز کے انشاءاللہ. آج ہم لوگ پڑھنے لگے سورہ شمس، مکی صورت ہے یہ بھی، اور اس میں 1 رکوع ہے، 15 آیات ہیں، 54 کلمات ہیں، اور 247 حروف ہیں. اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 96 نمبر پر ہے. پہلے اس سورہ کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ فجر میں دیکھا تھا نا، جب ایک شخص نے جب طویل نماز پڑھائی تو وہ اپنی نماز الگ پڑھ کر چلے گئے، تو معاذ رضی اللہ عنہ کہا کہ فلاں شخص منافق ہو گیا. یعنی ایک دفعہ معاذ رضی اللہ عنہ نماز میں قرات لمبی کر دی، ایک نمازی نیت توڑ کر مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ کر چلا گیا. معاذ رضی اللہ عنہ بولے وہ منافق ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ معاذ رضی اللہ عنہ مجھے منافق کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر لمبی قرات کی وجہ سے مجھے الگ نماز پڑھنی پڑی، اور اونٹنی کو فارغ ہو کر چارہ ڈالا. یعنی وہ بھوکی تھی، اس کو کھانا چارہ ڈالنا تھا، اس لیے میں نے کیا کیا کہ الگ میں نے نماز اپنی مکمل کی اور اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنوں میں ڈالو گے؟ تم نے اعلیٰ، شمس، فجر اور لیل کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر سورہ مرسلات پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی نماز میں ان چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھنی چاہیے، اور ہر ایک کے سینے میں کم از کم 30ویں پارے کی صورتیں تو یاد ہونا چاہیے. اور مشکل کچھ نہیں، اگر پیچھے سے آپ شروع کریں، قل اعوذ برب الناس، فلق، قل هو اللہ، چاروں کل تو سب کو یاد ہے. اس کے علاوہ ہر روز کا ایک ٹارگٹ بنائے. 3 آیتوں کی صورتیں ہیں، سورہ کوثر ہے، اور اس کے علاوہ ہے تبت یدا ہے. یہ ساری ایک ایک کر کے یاد کرتے جائیں آپ، انشاءاللہ باذن اللہ سورہ نبا تک پہنچ جائیں گے. اور پھر جب آپ بدل بدل کر نمازوں میں اس کو پڑھیں گے تو اس کی ایک الگ ہی مزہ ہوگا، ایک الگ ہی کیفیت ہوگی. تو ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں یہ پڑھتے تھے، فرض رکعتوں میں یہ پڑھتے تھے، مغرب کی نماز میں یہ پڑھتے تھے، جمعہ کی فجر میں یہ پڑھتے تھے، اور عشاء میں یہ پڑھتے تھے. یہ ساری چیزیں یاد ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. تو آسان بھی ہے انشاءاللہ، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ کرتے ہوئے اگر یہ کام ہم دنیا سے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے کہ لکھے جائیں گے قرآن والوں میں سے، اہل القرآن میں سے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو آنر ہو، اس کی ایک عزت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو دونوں جگہ کی عزت کے لیے کیا کرنا ہے کہ قرآن سے جڑ جانا ہے کسی نہ کسی شکل میں. سننے والے بننا ہے، پڑھنے والے بننا ہے، پڑھانے والے بننا ہے، یاد کرنے والے بننا ہے، سمجھنے والے بننا ہے، کوئی بھی شکل میں. اور ہر شکل میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہر صورت میں، جیسے ہوتے ہیں نا دنیا میں حریص کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی. تو ایسے ہی قرآن کا یہ ساری چیزیں مجھے مل جائے، اس کے حریص ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. پہلی آیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی یہاں قسم کھائی ہے، اور سلسلہ شروع ہوا ہے والنازیات سے. بیچ میں کچھ صورتیں ایسی جس میں قسم کا ذکر نہیں ہے، جیسے کہ سورہ بلد میں بھی ہے، اور سورہ غاشیہ میں نہیں ہے، پھر اعلیٰ میں نہیں ہے. باقی ساری صورتیں والسماء والطارق ہے، والنازیات ہے، والسماء بروج ہے، واذا السماء انشقت. یہ ساری اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے زیادہ جو قسم والی صورتیں ہیں وہ اس 30ویں پارے میں آ رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور وہ بھی مخلوق کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کیونکہ وہ خالق نہیں ہے. لہذا مخلوق کو اگر اختیار دیا گیا ہے قسم کا تو وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خالق کی قسم کھائے. یعنی ضرورت پڑے تو، تکیہ کلام نہیں، بلکہ ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں قسم کھائے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ والشمس وضحاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. سورج ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، لیکن ہم تک اس کی حرارت اور روشنی پہنچ جاتی ہے، ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں. اور سورج دوحا کیا ہے؟ سورج کی ابتدائی روشنی، یعنی چاشت کا وقت، اسی لیے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں گے، صلاۃ الضحیٰ کب پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اور کیا فضیلت ہے اس کی، جب سورہ دوحا پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو سورج کی قسم، دھوپ گرمی جو زمین پر پھیل کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. بعض لوگوں نے اس کو، جیسے ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ 15 آیات ہیں، بعض لوگوں نے اس کو 16 آیات بھی لیا. اگر ان لوگوں نے الگ کیا ہے فَأَقَرُوهَا، پھر فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، تو 16 ہو گئے ان کے حساب سے. قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں یا صورتیں ہیں، ایک وہ جن کا کوئی خاص شان نزول ہوتا ہے، دوسری وہ جو بغیر کسی شان نزول کے اترے. لیکن اس سورے میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ قوم سمود کے انجام سے ڈرو، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے. پھر اس سورے میں تزکیہ نفس کا ذکر ہے، کیونکہ نفس ہی انسان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے. بیرونی ماحول کا اثر، شیطانی اثرات بھی خیر کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے نفس کی ہوتی ہے. اگر نفس سیدھے راستے پر لگ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو پھر نیکی کا کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے دین نے نہ صرف ظاہری اعمال کو سنوارنے سجانے کی تلقین کی ہے، بلکہ خصوصاً اندرونی صفائی بھی ضروری ہے. خاص طور پر ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں سورہ بلد کا اختتام ہوا نارم صدا پر، اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ جس میں فاجر و نافرمانوں کو ڈال کر پیک کر دیا جائے گا. اور اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورج کی قسم کھا کر. تو کہا جا رہا ہے کیونکہ سورج میں بھی خوب آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی گرمی کی شدت ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہر شخص اس کی ہیٹ کو محسوس کرتا ہے. پھر اس سے قیامت کی گرمی، جہنم کی گرمی، پلسرات کی گرمی یاد آتی ہے. اس سے انسان سبق لے کہ کیا سبق لے کہ والشمس وضحاہا، سورج اللہ تعالیٰ کی بہت نمایاں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اتنی بڑی اور واضح نشانی ہے کہ جو کسی بھی آنکھ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی.
دنیا کی کسی بھی کونے میں بہت ہی فائدہ مند بھی ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کی حرارت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر چڑھتا ہے، جس سے بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ تو قسم کھانے کا مقصد کہ ان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں قدرت کی نشانی نظر نہیں آتی؟ وہ دخاہا، اور اس کی دھوپ کی قسم۔ دخا دخو سے ہے، یعنی دخون، روشنی، چمک، اور خصوصاً دن کے ابتدائی روشنی، چاشت کا وقت۔ اور ہمارے بہت سے کام کاج سورج کی روشنی کے مطابق ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کپڑا سکھانا ہے، یا پھر کئی کام ایسے ہیں جو ہم صبح سویرے کر لیتے ہیں، یا اس کے دن چڑھے کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ وہ شمسی و ضحاہا، یہ قسم ہے سورج کی اور جو اس کی دھوپ کی، یعنی دونوں چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والقمر اذا طلاها، اور چاند کی قسم۔ تلا ایک چیز کا دوسری کے چیز کے پیچھے آنا، جیسے تلا یتلو تلون، چاند جاتا ہے، سورج آتا ہے، سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، یہ ایک کے پیچھے ایک اس طرح کا یعنی محور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور چاند کی قسم، اور جبکہ اس کے پیچھے آئے، کبھی کبھی آسمان پر ہم سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو تلا یتلو تلون یعنی پیچھے آنا اور بار بار آنا، یعنی ان کی یہ روٹین چل رہی ہے، ادھر سے سورج گیا، ادھر سے چاند آیا، ادھر سے چاند گیا، چاند نکلا، سورج چلا گیا۔ وہ نہاری اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ یعنی ہر چیز کو ظاہر کر دی، یعنی دن کے روشن ہوتے ہی رات کے اندھیرے کی وجہ سے جو چیز نظر نہیں آتی وہ صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے کہ دن کی قسم، جب کہ سورج روشنی کے ساتھ نکلتا ہے تو ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کا موجود ہوتے ہوئے بھی چھپ جانا ہو جاتا ہے۔ اور جو والقمر اذا تلاها ہے، جو سخت اندھیرے میں روشنی کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، چاند خواہ پہلی رات کا ہو یا 14ویں رات کا۔ اور اس کے ساتھ ہمارا اسلامی کیلنڈر بھی وابستہ ہے، چاند دیکھ کر نیا اسلامی مہینہ شروع کرتے ہیں، چاند کی تاریخ سے بیوہ اور طلاق یافتہ کی عدت کا حساب لگایا جاتا ہے، دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کب شروع کریں گے، کب شوال آئے گا، پھر حج کے دن کب سے کب تک رہیں گے، پھر محرم کا مہینہ۔ تو قمر سے مراد ہے مکمل چاند، اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے؟ سورج کے پیچھے، کیونکہ چاند سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے، اور اگر سورج نہ ہو تو چاند بھی بے نور ہے، اسی لیے سورج کے بعد چاند کا ذکر ہے۔ اور سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی بھی مختلف سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ والنہاری اذا جلاها، دن سورج کو نمایاں کرتا ہے، یعنی رات کو سورج نظر نہیں آتا، دن کو نظر آتا ہے۔ تو جلا یعنی روشن ہونا، نمایاں کرنا، ظاہر کرنا، اسی سے جلوہ اور تجلی ہے، یعنی رات کا ظاہر ہونا۔ تو والنہاری اذا جلاها، تلاها یعنی چاند کی قسم جو سورج کے یا دن کے پیچھے آئی، یا سورج ڈوبتے ہی ہلال والی رات کو ہلال کی قسم، مہینے کے پہلے 15واں جو چاند ہوتا ہے سورج کے پیچھے، اور پچھلے میں سورج چاند کے پیچھے رہتا ہے، یعنی دن کی قسم جو سورج اسے روشن کر دے اور اندھیرا دور کر دے، یا جب وہ روشن ہو جائے۔ اور واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے اس کو، یعنی سورج کو دن نے سورج کو روشن، رات نے اس کو چھپا دیا، اسی طرح رات چاند کو ظاہر کرتا ہے، سورج کو چھپا دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ طاقتور ہے، اس کی حرارت ہے، اس کی چمک ہے، مگر رات کیا ہوتی ہے، اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اور وہ کہیں اور نکل جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہ دن کی قسم بھی کھائی ہے جبکہ سورج پوری روشنی کے ساتھ نکلتا ہے، اور اسی طرح رات کی قسم واللیل اذا یغشاها، کہ اتنی قوت والا ہونے کے باوجود بھی رات کیا ہے، اس کو ڈانپ لیتی ہے، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے یا کہیں اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ رات کا پردہ ایک اس کو ڈھانپ لیتا ہے، غشی کہتے ہیں ڈھانپنا، اردو میں بھی آتے ہیں نا، جیسے اس پر غشی طاری ہو گئی، یعنی اس کی عقل ڈھپ گئی، یعنی بے ہوش ہو گیا وہ۔
استعمال ہوتا ہے، اس پر غشی طاری ہوگی۔ اگر آپ ہم سب نے ایروپلین سے سفر کیا ہو تو غور کیا ہو کہ باہر جیسے کسی نے ایک کالی چادر تان دی ہو، رات آتی ہے تو دن کو اور سورج کو چھپا دیتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا۔ یعنی یہ ساری تبدیلی رات کی، سورج چاند کی خود سے خود نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کا بنانے والا اور ان میں مسلسل تبدیلی لانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین، تو جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کا رب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اسی کو بنایا۔ والسماء وبناہا، اللہ نے بنایا اس کو، تو یہاں اللہ تعالیٰ بنانے والے کی یعنی خود اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماں کا لفظ عربی میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، جو، جس، نہیں، یہ سب کے لیے تو زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں موصولہ یعنی جس نے اس کی یعنی آسمان کی تعمیر کی، بنایا سے ہے، اس کا معنی جیسا اس کو بنایا، اور ماں اگر استفہامیہ لیا جائے تو دیکھو تو کیسا بنایا، یعنی غور تو کرو اس کو کہ بنایا کیسا ان تمام چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو بنایا بھی، اور قرآن میں بار بار اس پر غور و فکر کی دعوت بھی دی۔ جیسے اس میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ سورہ ملک میں روزانہ، ما تری من خلق الرحمن من تفاوت، کیا اللہ تعالیٰ کی خلقت، رحمان کی خلقت میں تم کوئی ٹیڑھ دیکھتے ہو؟ تو یہاں پر قسم بطور گواہ کے لایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود خالق ہے، اور خود ہی ان ساری چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وما بناہا، اور جس نے اس کو بنایا، یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور جس نے بچھایا اس کو۔ کس نے بچھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تحو کے معنی زمین کا پھیلانا اور اس کا بچھانا اور اس کا ہموار نظر آنا۔ جس طرح اس کو نرم بنائے کہ نباتات اور انسانی ضروریات کی چیزیں اگیں، اسی طرح ہمارے رہنے کے قابل بنایا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ سب کیوں کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت کیسے ہو، کیسے ہم اپنے رب کو پہچانیں؟ تو قرآن کی آیت کے ساتھ اور کائنات میں غور و فکر کے ساتھ، اور پھر اول چیز قرآن ہی کی یہ نہ صرف تلاوت کی کتاب ہے یا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کا بھی ذریعہ ہے۔ ان تمام اللہ کی قدرت، عظمت، رحمت، اللہ کا علم کامل ہے، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اہم چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اس کو ہموار کیا، یعنی جسم کو بے ڈھنگا اور بے ڈھپ نہیں بنایا بلکہ احسن تقویم پر بنایا۔ تو یہ تو ماں کے پیٹ میں جیسا اس کی تخلیق چاہیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اس کو اچھی ساخت پر بنایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہموار کیا، درست کیا، برابر ٹھیک ٹھاک بنایا جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے چاہا۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں پر کسی خاص نفس کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام نفس کا ذکر ہے۔ اللہ نے نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، نفس کو تو فطرت سلیمہ یہ پر ہی پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا۔ الہام کا لفظ لام ہا میم سے ہے جس کا معنی ہے نگلنا، تو یہاں پر کسی معنی میں ہے کہ دل میں خیال ڈالنا، جیسے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا دیگر خیالات یا کسی کام کے کرنے کا آئیڈیا جو آتا ہے۔ فجور اور تقوی، اور اس کے نفس میں خیر اور شر دونوں طرف جانے کی صلاحیت رکھتی، تو دونوں چیزوں میں سے جو چیز اس پر غالب آ جاتی ہے اس کے مطابق وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا فجور غالب ہوتا ہے تو انسان برائی کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگر تقوی غالب آ جاتا ہے تو انسان نیکی کی طرف چلتا ہے۔ ہر انسان میں دو چیزیں ہیں، سورہ بلد میں پڑھ چکے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور سورہ دہر میں بھی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہچان ڈال دی ہے اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی،
اب انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کرے یا برائی کا، یہ اس کو چوائس دے دی گئی ہے۔ قرآن و سنت کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے بھی، یعنی کسی بھی پہلو سے اللہ نے انسان پر حجت باقی نہیں رکھی۔ مثلاً کسی کو بھی اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرنا برا ہے۔ اسی طرح کون یہ کہے گا کہ شراب اچھی چیز ہے؟ خود پینے والا بھی کبھی نہیں کہے گا۔ وہ پی رہا ہے لیکن یہ نہیں اس کی تعریف کرے گا نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ نہیں یہ بہت بری چیز ہے، لیکن میں مجبور ہوں اپنی عادت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اندر الہام کیا ہے اچائی اور برائی کا، تو انسان کو کوئی بری چیز دیکھ کے اس کو بری لگتی ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کیا ہوتا ہے، اس پر برائی غالب آ جاتی ہے اور نیکی اس کہیں دب جاتی ہے۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا، اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہ پڑھنا گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نماز پڑھنا نہیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، کبھی نہیں کہے گا وہ۔ ہاں اپنی کوتاہی کو تسلیم کرے گا کہ ہاں میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں پڑھ پاتا یا میں نہیں کر پاتا، لیکن کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں طریق الخیر اور طریق الشر دونوں طریقے ڈال دیے، دونوں راستے بتا دیے۔ اب انسان پر ہے کہ یہ کیا کرے، اس کو وہ کرے، یعنی اپنے نفس کو ٹھیک کرے، یعنی ٹھیک ٹھاک اور فطرت پر قائم ہونے کی حالت میں نفس کے پیدا کرنے یا کرنے والے کی قسم۔ جیسے سورہ روم آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ، یکسو ہو کر دین پر اپنی ذات قائم رکھ، جو اللہ کی پیدائش ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں، جیسے جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو، اس کے کان کاٹ کر اس کو بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان نے انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر ایک کو ان کی فطرت پر پیدا کیا، لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اور یہ کیسے تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس فطرت کو لبیک کہہ کر آگے بڑھے اور اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا شیطان کو؟ اور اگر لگے شیطانی وسوسہ تو اس سے بچنے کا بھی علاج بتا دیا گیا ہے نا، جیسے سورہ فصلت میں پڑھتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر تجھے کوئی وسوسہ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے شیطان کی طرف سے، تو کیا فاستعذ باللہ، فاستعذ یعنی اعاذہ سے، یعنی کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتی ہوں آپ کی شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو بتایا آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی پھر دلوں میں نیکی و بدی ڈالنے کی اور تقدیر میں لکھے ہوئے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے کی یا کرنے والے کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک مزنی یا جہنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ تقدیر کی تحریر کے مطابق عمل کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کرتے ہیں، جبکہ نبی آ چکے اور حجت قائم ہو چکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریر جو ہے تقدیر پر عمل کراتی ہے۔ بولا تو پھر ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں ہی لکھ دیا فجور اور تقوی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے جنت یا دوزخ کے لیے پیدا کیا اس کے عمل اس کے لیے آسان فرما دی ہے، اس کی تصدیق قرآن میں کی گئی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دونوں فطرت رکھی ہے تو انسان کے اوپر ایک چوائس بھی دے دی ہے کہ اب تم کیا کرو، اس کو قبول کرو اور یا پھر تقوی کو اپنے اوپر یعنی حاوی کرو، یا پھر فجور کو اپنے اوپر حاوی کرو۔ یہ تمہارے اندر وہ ڈال دی گئی ہے، الہام کر دیا، ہر ایک کو آزادی دے دی گئی ہے چوائس کی، اما شاکروں و اما کفورا۔ تو الہام کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کی طرف سے بغیر کسی ذریعے کے ڈال دیا جائے دل میں۔ اگر یہ خیال برا الہام ہو تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھا خیال ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ جب دل میں کوئی برائی کا خیال آ رہا ہے تو اپنے آپ کو جھٹک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس خیال کو چھوڑ دے، اس کام سے بھی دور ہو جائے۔ اور اگر کوئی نیکی کا خیال آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کام کو فوراً کر لے، اس سے پہلے کہ شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور اس کو اس نیکی کے کام سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں انسان کی فطرت میں رکھ دی، اور باہر کی دنیا میں بھی اچھائی برائی ہے، یعنی ایک تو اس کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ماحول میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ جس سے دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ نفس کا غلام نہیں بن جائے۔ جیسے سورہ نازیات میں ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ جنت میں جانے والوں کی صفات کیا بتائی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا اور اس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ تو ایسوں کے لیے کیا ہے، قد افلح من زکاہا، بلا شبہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو کامیابی کی دلیل کیا ہے، قد افلح، جیسے پڑھ چکے سورہ مومنون کی شروع کی آیت ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس میں کئی آیت نمبر 11 تک کا 11 یعنی 10 کوالٹی بتائی گئی ہے یا 9 کوالٹی بتائی گئی ہے کہ کون ہے کامیاب ہونے والے۔ اب یہاں پر بھی وہی چیز بتائی جا رہی کہ قسم ہے، یعنی بلا شبہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے؟ یعنی جس نے فرما برداری کر کے برے اخلاق سے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں بھی پڑھ چکے، قد افلح من تزکا، جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، یا وہ کامیاب ہے جسے اللہ نے پاک فرما دیا، اور وہ ناکام ہے جو جسے اس نے گندا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقواہا پڑھ کر ذرا ٹھہر جاتے اور یہ پڑھتے، یعنی جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ قرآن میں غور و فکر کا طریقہ کیا ہے کہ اگر جنت کی آیتیں آئیں تو جنت کا سوال کریں، جہنم کی آیتیں آئیں تو جنم، تو تزکیہ کا جہاں سوال آئے یا تزکیہ کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں تو وہاں رک کر کیا دعا پڑھیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ مجھے یعنی مجھے تقویٰ عطا فرمائیے، آپ ہی میرے دوست اور آقا ہے اور پاک کرنے والوں میں آپ سب سے بہترین ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ زکی کا مطلب طہرہ ہے، یعنی پاک صاف کیا، یعنی جس نے اپنے نفس کا اس طرح خیال رکھا کہ اسے شر سے پاک رکھا۔ یہ دراصل ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس کی فکر کریں، کیونکہ ہر شخص اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے۔ سورہ اعلیٰ میں جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا قد افلح من تزکا، لیکن کوئی بھی شخص اپنے نفس کے تزکیے میں کامیاب جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ اسی لیے اس کے تزکیے کے لیے یعنی کوشش بھی کرنا ہے کہ اپنے نفس کو پاک رکھنے کی، اور مدد بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک تو دعا ہم لوگوں نے یہ پڑھی، جن کو نہیں یاد ہے وہ یہ دعا یاد کریں اور ضرور پڑھیں، سجدوں میں پڑھیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کیونکہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عالم بمن اتقی، یعنی فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو بلکہ ہوا عالم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے، وہی بہتر جانتے ہیں کہ کس نے تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کرتے ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک کو پاک صاف نفس کے ساتھ پیدا کر دیتے نا، لیکن پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کیا ہے، راستے بھی بتا دیے، دعا کا طریقہ بھی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اس کے لیے دوسری دعا اگر یہ والی یاد ہو گئی ہے تو اب دوسری دعا یاد کریں، اس میں بھی تزکیہ کا ذکر ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے پناہ مانگتی ہوں جو نفع نہ دے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو،
اور ایسی دعا سے جس کو قبول نہ کیا جائے، اور ایسے دل سے جو اللہ کا ڈر نہ ہو. تو یہ جو انسانی نفس ہے، یہ آج سائنس کے جدید دور میں سائیکولوجی جو خاص اسٹڈی اور موضوع ہے، جو نفسیات کے ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو نفس کی سب سے بڑی پاکیزگی شرک سے، شک سے، شہوات سے، کیونکہ نفس پر یہ سب چیزیں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں. انسان کے اندر پایا جانا یعنی نفاق، ریاکاری اور خود پسندی، اپنے بارے میں حسن زن اور دوسروں کے بارے میں برا گمان، اندر سے جلن، کڑن، بغض، حسد رکھنا اور دوسروں سے نفرت کرنا، اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو سوچ میں بہتر ہونا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کے سامنے کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ چیز پوائنٹ لے کر آئے گی کہ جو اس کے اندر برائی ہے. وہ ہزار آپ اس کی یعنی اگر کسی کے اچھائی کو گنا رہے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے اور وہ تو ویسی ہے، تو کیا ہوا، اس کے اندر تو یہ بھی ہے. فوراً اس کے اوپر تو یہ چیز ہے کہ انسان کیا ہے کہ فوراً نیگیٹو سوچ میں وہ جو آتی ہے اس میں بہتری لانا ہے. یہ ساری نفس کی خرابی ہے جس سے پھر اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی، نہ اس کی زبان کی، نہ اس کے دل کی اصلاح، اور انسان اندر کی خرابی کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر انسان جھوٹ، الزام تراشی، چغل خوری، سخت غصہ کرنا، بد اخلاقی، تو یہ ساری برائیاں آ جاتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ انسان اس کی خود فکر کرے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر آپ کے اندر کیا کچھ بھرا ہے نہیں بتا سکتا. اپنی اصلاح کی فکر انسان کو خود کرنی ہے کہ جو بھی میرے اندر برائی ہے اس کو مجھے اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور اس کے نکالے بغیر کوئی نیکی اور خیر اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ انسان کو نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پر کسان جو ہے، کچھ بونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ جاتا ہے اور فصل اگا نہیں دیتا ہے. پہلے جھاڑ جھنکاڑ، آس پاس کی تمام جو اس کی بیکار فضول چیزیں ہیں ان کی سب کی صفائی کرتا ہے. اس کے بعد زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے، پھر جا کے کچھ اس میں بوتا ہے تو اس کے ذریعے کیا ہے؟ گروتھ ہوتی ہے. تو تزکیے کے لیے دو چیزیں لازم ہے، ایک ہے تخلیہ اور دوسری ہے تخلیہ. تخلیہ کیا ہے؟ خالی کرنا، یعنی بری چیز اپنے اندر سے باہر نکالنا. تمام دل کا کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، غیبت ہے، چغل خوری، جو بھی برائی ہے، سب کو کامن پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں بری ہے دین میں. ان سب کو پہلے اپنے اندر سے نکالنا، صفائی کرنا. پھر تخلیہ. تخلیہ یعنی اچھی چیزوں کو اپنے اندر نشو و نما دینا. اس سے پھر اس کو فائدہ صرف اس کو ہی نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایسا شخص فائدہ مند ہو جاتا ہے. اسی لیے تبلیغ صرف تعلیم دینے سے نہیں، بلکہ اس میں بہت بڑا رول کہ آپ اندر سے کیسے ہیں. مثلا کسی کو کہو کہ نماز پڑھو، صدقہ کرو، روزہ رکھو، لیکن اندر سے اگر شرک اور بدعت کی سے اس کا عقیدہ پاک نہیں ہے تو اس کو یہ ساری عبادات کام نہیں آئے گی یا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر گندگی ہے. تو سب سے پہلے اس گندگی کو باہر نکالنا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا. سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویعلمہم ما لم تکونوا تعلمون. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے بھیجا گیا کہ قرآن کو صرف آپ نے پڑھ کر نہیں بتایا، بلکہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. صحابہ کرام کی اس پر ٹریننگ کی کہ کس طرح سے اس کو قبول کرنا ہے، کس طرح سے اس کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، کیسے تزکیہ کرنا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی کا اگر ہم لوگ جائزہ لیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے پورا ایک کورس کیا تھا صحابہ کرام کی زندگی پر، یعنی فضیلت صحابہ، فضیلت صحابیات. تو ایک ایک فرد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان لوگوں کو تزکیہ کیا. اور اس کے برعکس جو انسان ہے وہ کیا ہے؟ وقد خواب من دساہا. اب یہ دوسرے کیٹیگری کا، اور یقیناً ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ جس نے اس حص جو اچھائی کی اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی تھی اس کو کیا کیا؟ دبا دیا، اس کو ابھرنے ہی نہیں دیا. یعنی
تزکیہ سے مراد یعنی اپنے آس پاس جھاڑ جھنکاڑ برائیوں کو دور کرنا، اچھی چیز کا ثبت کرنا، نشو و نما کرنا، نفس انسانی سے خرابیوں کو نکال کر اپنے اندر اچھائی کو اپنانا۔ جو شخص یہ کام کرے گا یعنی برائی سے بچ کر نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص نیکی کی آواز کو دبا دیتا ہے، اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، دراصل وہ ناکام ہے، اور ایسا کرنے والا ناکام ہے۔ تو کون سی چیز تزکیہ کرے گی؟ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، حکمت کے لیے دعا بھی کرنا اور حکمت سے کام بھی لینا، اپنا تزکیہ کرنا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کرتے رہو۔ پھر اسی طرح انسانی نفس کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، دل کی حالت بدلتے رہتی ہے۔ تو دل کی حالت اللہ تعالیٰ کے رضا و خوشنودی پر رہے، اس کے لیے بھی دعا مانگنا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم ثبت اقدامنا للایمان۔ یہ ساری چیزیں وقد خواب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، گاڑ دیا۔ دا سین سین دس کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا، خاک میں ملانا۔ تو کسی چیز کو اگر مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ گلنا سلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد دفن کیے ہوئے مردے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی گندگی کو جب آپ دبا دیتے ہیں تو صفائی تو نہیں ہو سکتی، گندگی تو ویسی ہی کہ ویسی باقی رہے گی۔ تو نفس کو بھی اللہ نے الہام کیا کہ اگر کچھ غلط کر رہے ہو تو وہ الرٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، مگر انسان جب اس کی آواز کو اگنور کر کے اس کو دبا دیتا ہے تو وہ اپنے نفس کی آواز کو کیا کرتا ہے کہ خوشی یعنی اس میں ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں، اللہ تعالیٰ کے اس میں ڈھونڈتا ہے۔ کبھی وہ پھر وہ غلط کاموں کی طرف پڑ جاتا ہے، اپنی خوشی ڈھونڈتا ہے، کبھی شراب میں، کبھی میوزک میں، کبھی حرام دوستیوں میں۔ تو انسان ان سب سے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش تو کرتا ہے۔ تو دس کا معنی گندا کرنا بھی ہے، تو جو اپنے نفس کی آواز کو دبا کر اس کو گندا کر دیتا ہے تو پھر ایسے انسان سے خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو ایک بہت بڑی نشانی بنایا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ڈالی ہے، افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے، نہیں تم دیکھتے؟ تو کامیاب ہونے والا نفس کون سا ہے؟ جیسے سورہ نازیات میں پڑھ چکے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نفس اگر برائی پر اس کو آمادہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دبا دیتا ہے برائی کو اور اچھائی کو ابھارتا ہے۔ لیکن وقد خواب من دساہا، دوسرے کیٹیگری کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا خیال تو آتا ہے اس کے دل میں، مجھے یہاں پر یہ صدقہ کرنا چاہیے، مجھے پر یہ کرنا چاہیے، تو یا تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے، ارے تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا اتنا اتنا مال نکل جائے گا، پھر تم کیا کرو گے، اور تمہارا تو کیا بنے گا، وہ ساری، اور وہ چپ بیٹھ جا، ہاں صحیح بات ہے، اور وہ اپنے نفس کی مان کر خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ تو دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک نے کیا کیا کہ برائی کو دبا کر اپنے نفس کی اچھائی کو ابھارا اور آگے بڑھا اور کامیابی کی طرف چلا گیا، قد افلح من زکاہا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ برائی کو جو نیکی کی باتیں جو اس کے اندر نفس میں آ رہی تھی اس نے اس کو دبا دیا اور برائی کو ابھارا، اور اسی میں اپنے دل کا سکون ڈھونڈا، حالانکہ دل کا سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ایسے لوگ جس نے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیا، تو موت کے وقت فرشتے کامیابی کا قول سناتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ کیونکہ جن قوموں کے نفس خراب ہوئے ان کا انجام پھر کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ
کس طرح سے انسان اپنے اوپر کرتا ہے. مثلاً مثال کے طور پر ہم لوگ اگر گھر میں ساری چاروں طرف گندگی پڑی ہوئی ہے، چاروں طرف سامان بکھرے ہوئے ہیں اور کچرا پڑا ہوا ہے اور سب کچھ وہ ہے، اور آپ اس کو نہیں صاف کرتے، اس کو نہیں ہٹاتے، دھول مٹی پڑی ہوئی ہے چیزوں پر، کبڈ پر، شوکیس پر، اس پر، اور آپ نئی نئی ڈیکوریشن پیسز لا کر سجاتے ہیں، تو کیا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ وہ اس کی جو اچھائی ہے ڈیکوریشن، چاہے وہ کتنا بھی مہنگا ہو، اس کی اچھائی کیا ابھر کر آئے گی؟ اچھائی کب آئے گی؟ جب آپ پوری صفائی کرو گے، سارے جو گندگی ہے سب کو صاف کر کے پھر آپ اس کو سجاؤ گے، تو اس کی ایک الگ خوبصورتی ہوگی، ایک الگ چیز ہوگی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی کہے کہ برعکس اس کے جس نے نافرمانی میں زندگی بسر کی اور وہ نامراد ہوا. تو ایک ہے فلاح پانے والا اور ایک ہے نامراد ہونے والا. دونوں جو نفس ہے وہ ہر انسانی اس میں ڈال دیے گئے ہیں. اب انسان پر ہے کہ وہ اس میں سے دونوں میں سے کس کو چنتا ہے، کون سے نفس کو دبا لیتا ہے اور کون سے نفس کو وہ ابھارتا ہے. یہ انسان پر چوائس دی گئی ہے امتحان کے لیے. کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ ہم نے تم کو زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے کہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ کیا کہ وقد خاب من دساہا، اب ان کا واقعہ آگے آ رہا ہے کذبت ثمود بتغواہا، کہ جو سمود ہے، سمود جو یہ قوم ہے، اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. سمود جو ہے وہ یعنی صالح علیہ السلام کی، یعنی سمودیوں نے سرکشی و بغاوت سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، بے ایمانی اور ہدایت سے نفرت نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہی کا مشہور ایک بدبخت انسان کھڑا ہوا جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، اسی نے اونٹنی کی کوچے کاٹی. یہ بہت ہی سرخ تھی، سرخ تھا. اس کے بارے میں فرمایا جیسے سورہ قمر آیت نمبر 29 میں فنادوا، سمودیوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور اس نے آ کر اونٹنی کو زخمی کر دیا. یہ اسی قوم میں شریف و رئیس تھا اور اس کی بات مانی جاتی تھی. عبداللہ بن زماں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اونٹنی کا اور اسے مارنے والے کا ذکر کیا اور یہ آیت پڑھ کر فرمایا یہ اپنی قوم میں عزت دار اور بڑا آدمی تھا اور ابو زماں کی طرح. اسی طرح ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کذبت ثمود بتغوا. ثمود کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب ان سے بہت اچھی طرح واقف تھے، ان کی عمارتیں، ان کی ترقی سے، ان کے کاموں سے. طغیانی یعنی طغا، طغیانی سے یعنی کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا. تو کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا ہمیشہ نقصان دہ ہے. جیسے پانی حد سے بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آ جاتا ہے. سورج کی ہیٹ اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہے؟ گرمی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح لو سے لوگ مرنے لگ جاتے. اسی طرح انسان کے اندر کی خرابی، اگر محبت میں حد سے بڑھنا، نفرتوں میں حد سے بڑھنا، کسی کے ساتھ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جانا، یہ ساری قوم تو حد سے بڑھی ہوئی تھی، لیکن ان میں کا ایک شخص تو حد سے زیادہ نفرتوں میں بڑھا ہوا تھا. تو اذن بعث اشقاہا، ان بعثا تیزی سے اٹھ کھڑا ہونا، اور اس کا نام تھا کدار بن سالم جو ان میں کا سب سے بدبخت تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اونٹ کی ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹنے کو فَأَقَرُوهَا، عقر کہتے ہیں، اور گردن کے ذریعے اونٹ کو ذبح کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ آگے پڑھیں گے ابھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہاں پر جو یہ بتایا گیا ہے اسی طرح جیسے اذن بعثا کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں بڑا منحوس آدمی نہ بتاؤں؟ بولے ضرور بتائیے. فرمایا وہ دو شخص ہیں، ایک تو سمودیوں کا سرخ آدمی جس نے اونٹنی کو مارا تھا، اور ایک وہ جو تمہارے سر پر تلوار مارے گا یہاں تک کہ خون سے تمہاری داڑھی رنگ جائے گی. یعنی کس کی پیشن گوئی؟ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے رسول حضرت صالح تھے. آپ نے تاکید کر دی تھی کہ خبردار اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس کی باری کے دن زیادتی نہ کرے. ایک دن تمہارے جانوروں کا
پینے کا پانی کا دن ہے اور ایک دن اللہ کی اٹھنے کا، لیکن ان شامت کے ماروں نے ان کی بات نہیں مانی اور اسے زخمی کر دیا، جو ایک چٹان سے بطور معجزے کے پیدا ہوئی اور ان پر حجت بن کر آئی۔ آخر کار اللہ کا قہر ان پر امڑ آیا، تباہی نے آ گھیرا اور سبھی پر عذاب آیا۔ یعنی اللہ کو کسی کے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ انجام سے بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو آ، یعنی منع کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر گناہ کے کام میں کوئی کسی کو کوآپریٹ کرتا ہے یا گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے اور نہیں روکتا ہے تو پھر شامت سب کی آتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جب دعوت حق دی، لیکن ان لوگوں وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور جھٹلایا۔ کذبت ثمود بتغواہا، یعنی سرکشی بھی کی اور اپنے رسول کو جھٹلایا۔ فقال لہم رسول اللہ، تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ہم کو کوئی معجزہ یا نشانی پیدا کر کے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے، ہم لوگ ہر ایک آیت تو نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 153 سے 156 158، انما انت من المسخرین، یعنی آپ پر جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ یعنی توحید کو اختیار کرنے اور شرک چھوڑنے کی دعوت آپ عقل و شعور کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اکثر علماء نے مسخرین کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مراد مسحور یعنی جادو سے متاثر ہے۔ اس لفظ کو مساخرین بھی پڑھا گیا ہے، جس کا معنی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے جن کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی آپ جادوگر ہیں۔ یعنی رسولوں نے تو سچ بات کو پھیلایا، سچ بات کو انجام یعنی بتایا، اور برائی کا جو انجام مختلف بتایا، تو اس کو ماننے کی بجائے کیا کرتے تھے، رسولوں کو ہی جادوگر اور جھوٹا۔ پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے، یعنی اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مرسل ناقتی فتنۃ لہم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب مقتدر۔ اے صالح علیہ السلام، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسا تم چاہتے ہو، تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دے کر میں بھیجا گیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی باتوں کی تصدیق بھی کریں گے۔ جھوٹی قوم خود اور رسولوں کو جھٹلاتی تھی۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ تب صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی، یعنی یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اٹھنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھی جس کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و دلالت اور ہر درمی پر ہی اڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی۔ اس سے مراد ان کی اکثریت کا عمل ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی ان کے علاقے میں، جہاں سے چارتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، تو ظاہر ہے اس کا سائز بھی اتنا بڑا ہوگا اور اس کا پیٹ بھی اتنا بڑا کہ اس سے کیا ہے کہ پورا پانی پورے کنویں کا ایک ٹائم میں پانی پی لیتی تھی۔ عام اونٹ اور اونٹنی کے بارے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا ابھی سورہ غاشیہ میں، کہ ایک وقت میں عام اونٹ اور اونٹنی کیا ہے 30 لیٹر تک پانی پی لیتے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تو ظاہر ہے پورے کنویں کا ایک دن میں اکیلے پانی پی لیتی تھی۔ اور چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتے، یعنی پورے گاؤں کے لیے اس کا اکیلے کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا ایک دن اس کی پینے کی باری ہے
اور ایک دن تمہاری باری ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں. آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں. فَارْتَقِبْهُمْ، پس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے، اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. اور صالح علیہ السلام نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 73، قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 64 اور سورہ اعراف آیت نمبر 77، سورہ شمس جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ کذب ثمود بتغواہا، پوری اس کے بارے میں 4 یا 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59. جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قدار بن صالح بن جندع تھا. وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی بھی دی تھی کہ بالکل سرخ، جیسے ابو لہب کے لیے بھی آتا ہے نا کہ سرخ آگ والا، لہب یعنی سرخ شولوں والا، تو یہ بھی ایسی سرخ تھا، اور آنکھیں بھی بلو تھی، نیلی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صالح کی بیوی سے سیبان سے کے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا. اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی. امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں. ایک کا نام صدوق بنت مخیہ بن زحیر بن مختار تھا، جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی. اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی. اس نے اپنے چچا زاد مصدع بن مخرج بن مخیہ کو بلا کر کہا اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی. دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، جو غنم بن مجلز کی بیٹی تھی. اس کی کنیت غنم تھی. یہ ایک کافر بڑھیا تھی. اس کا خاوند ذواب بن عمرو ایک رئیس آدمی تھا. اس عورت نے قدار بن صالف سے کہا یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی. چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی. یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ ملے اور یہ کل 9 آدمی ہو گئے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر کیا ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کی تائید کی، یعنی کام تو نہیں آئے ساتھ میں لیکن ان کو اپریشیٹ کیا، ہاں ٹھیک ہے کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھاٹ میں بیٹھ گئے. جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا. انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئی اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے. قدار بن صالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی. وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلایا. قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا. جیسے کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے. حضرت عبداللہ بن زماں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمہ کی بات مانی جاتی ہے. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا
اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا، جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ اس طرح سے شہید کیے جائیں گے. سورہ اعراف میں 77 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی معجزہ قرار دیا تھا. انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ دو وجہ سے اس کے مستحق ہوئے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معجزہ مانگا اور پھر اس کا انکار کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کا احترام نہیں کیا معجزے کا اللہ تعالیٰ کے، بلکہ کیا کیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی تھی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑے گا. دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے عذاب کے جلد آنے کا خود مطالبہ بھی کیا تھا. کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا، اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، دلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں، اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہوا. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف لعنت اللہ علیہ نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی. وہ زمین پر گر پڑی. پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے. جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا. اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 65 میں، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی 3 دن کا تم کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ہی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی. انہوں نے اس موقع وعید پر بھی اعتبار نہیں کیا. یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ان کو ڈر نہیں لگا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے. چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے سورہ نمل آیت نمبر 49 میں، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ان سب کو شہید کر دیں گے. یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے. پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم پلٹ جائیں گے، مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کوئی قتل نہیں کیا. اس لیے انہوں نے کہا ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب بھیجا. قوم سمود پر عذاب کو نزول ہوا جب قوم نے معجزے کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بیان کیا. سورہ ہجر آیت نمبر 80 سے 84، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59، سورہ ہود آیت نمبر 64 سے 68 میں، سورہ قمر میں آیت نمبر 31 سے 30 میں، اور اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 52 53. جن افراد نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا. یعنی یہ ابھی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ السلام کو رات کو جائیں گے اور ان کے گھر والوں کو اور ان کو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان پر عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا. جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، یعنی چہرے کی کلر بھی بدل رہے ہیں عذاب کے اس کے حساب سے. جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا تو ایک دن گزر گیا. جب دوسرے دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے. شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا تو اب 2 دن بھی گزر گیا. جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کی کہی ہوئی مہلت ختم ہو گئی. جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے. یعنی کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں اور تیار ہو رہے باقاعدہ، جیسے عید کے لیے نہا دھو کر اور خوشبو لگا کر تیار، اس لیے اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار. دیکھتے ہیں اب اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے.
انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا، چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئی، وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلق تھا اور اسے ذریعہ بھی کہتے تھے۔ وہ پکی کافرہ تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی حتیٰ کہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشم دید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی، پھر پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آبادی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر کے ختم کر دیا کہ کچھ کوئی بھی نہیں بچا اس میں سے۔ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے نا امید ہو کر الگ ہٹے اور کہا اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس و حسرت یہ فرمایا یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا ہی چاہتا، لیکن میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول، عمل اور نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یعنی تمہاری فطرت نہ حق کی طالب تھی نہ اسے قبول کرتی تھی، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے جس میں تم ابد تک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا، اس کے بعد اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ بدر کے کنویں میں جن مقتول کافروں کو پھینکا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد ان سے بھی اسی طرح خطاب فرمایا تھا، جیسے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی، تم کو عذاب سے ڈرایا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے جو مشرکین مکہ کافر جو مارے گئے تھے بدر والے دن، ان سے بھی خطاب کر کے فرمایا۔ رات کے آخری حصے میں جب آپ نے اسلامی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا تھا اور خود سواری پر تشریف فرما ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے پورا ہوتے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے اس موقع پر ان لاشوں کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے، تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے سچا مانا، تم نے مجھے اس وقت وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی، تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو مردار ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے، یعنی تم سے زیادہ وہ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے کہ ان کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں قائم رہے، وہیں مقیم رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ مت کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ گئے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی کی کہ دیکھو وہ اونٹنی اس راستے سے پانی پینے کے لیے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی، اور کنواں بھی دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا ابو رغال۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا
جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ تو اس سے ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے کہ اول تو کوئی برائی کا کام خود نہیں کرنا ہے، دوسرے یہ کہ کوئی برائی کا کام اگر کر رہا ہے تو اس کو کوآپریٹ بھی نہیں کرنا ہے، اس کے تائید بھی نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے یعنی اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا تم کر رہے ہو؟ کیونکہ کاٹے جو کوچے کاٹی ہے وہ 2 لوگوں نے کاٹی، اور سزا کتنی ملی؟ 9 لوگوں کو، اور 9 لوگوں کے ذریعے پوری قوم، کیونکہ سب کی سب اس میں شامل تھی، یعنی ان کے سامنے یہ گناہ کا کام کا پلاننگ ہو رہی ہے، ارادہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ کر لیا گیا، لیکن کوئی ایک آگے بڑھ کر ان کو روکنے والا نہیں تھا، بلکہ سب نے مل کر کیا ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ہاں یہ کرو۔ تو اگر کوئی ایک گناہ کر رہا ہے اور باقی لوگ روکتے نہیں ہیں تو عذاب اگر آئے گا تو سب پر آئے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ جیسے کہ ایک کشتی ہے جس میں 2 حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں اور کچھ لوگ اوپر ہیں۔ اب اوپر والوں کو کیا ہے کہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آتے ہیں نیچے سے پانی لے کر جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کو اوپر سے آ کے نیچے پانی لینا پڑتا ہے، تو کیوں نہ کشتی میں سوراخ کر دیں کہ پانی آ جائے، تاکہ ہم کو یعنی وافر مقدار میں پانی ملے اور ہم کو وہ بھی نہیں یعنی نیچے اوپر سے نیچے بھی نہیں آنا پڑے۔ تو مثال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نیچے والے ان کو نہیں روکتے تو کیا وہ نیچے والے بچ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو نہیں سوراخ کیا نا، یہ اوپر والے آ کے سوراخ کیے، یہ ڈوبیں گے، ہم نہیں، کشتی پھر ڈوبے گی تو سب کی سب اس میں ہلاک ہوں گے، سب کے سب اس میں ڈوبیں گے۔ تو کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی بھلائی کا کام کرنے کی خود بھی کوشش کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس پر ابھارنا ہے، دوسروں کو بھی اس کے لیے اپریشیٹ کرنا ہے اور لوگوں کو شوق دلانا ہے، اور برائی کے کام میں نہ خود ملوث ہونا ہے، نہ لوگوں کو اس کی دعوت دینا ہے، اور لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو شاباشی بھی نہیں دینا ہے، اور نہ ہی ان کے کام میں کسی طرح کا کوئی بھی تعاون کرنا ہے، نہ ہی ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تم کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، کرو، اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں شامل ہے لیکن تمہارے لیے شاباشی ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کریں گے تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند لوگ جو ایمان لائے وہ بچا لیے گئے، باقی کے سارے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور یہی نبی نہیں ہے، باقی تمام انبیاؤں کے ساتھ یہی ہوا، قوم لوط ہے، اور قوم عاد ہے، سمود ہے، اور قوم صالح، یہ ساری جو بھی نوح علیہ السلام کی قوم، سب کا یہی انجام ہوا۔ جن جن لوگوں نے سرکشی کی اور جو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور جو لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند کیے، چاہے کہ وہ نبیوں کے بیٹے ہوں، بیوی ہوں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ہلاک کیے گئے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک کی گئی۔ تو ہر نبی کے لیے یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا یعنی بیوی ہو یا بیٹا ہو یا جو بھی ہے، لیکن اگر صحیح طریقے پر نہیں ہے تو وہ نبی ہونے کے باوجود بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے بڑے حریص تھے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کے لیے حق میں دعائے خیر کروں، مغفرت کی، تو اجازت نہیں، زیارت قبور کی اجازت مل گئی کہ ہاں آپ زیارت کر سکتے ہیں اپنی والدہ کی قبر کی جا کر، اپنے والد کی، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک پر ان کا فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے لیے کتنے حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کو جا کے کلمے کی تلقین بھی کر رہے ہیں، لیکن آخری وقت تک انہوں نے نہیں مانا، تو کیا ہے وہ عذاب سے بچا سکے۔ تو ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے کہ خدا جسے پکڑے اسے چھڑائے محمد، کتنی غلط یعنی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ، کل کی تفسیر میں بھی ہاں یہی آیت اس طرح کی آئی تھی اور ہم لوگوں نے وہاں پر بھی اس کی مثال دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ پکڑیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل ہے کہ وہ چھڑائیں گے، تو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کے سامنے تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، کوئی آواز بھی نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ سورہ نبا میں ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر کوئی اف بھی نہیں کر سکے گا، آواز بھی نہیں کر سکے، وقال ثوابا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب
اللہ تعالیٰ یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، یعنی کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے جب تک کہ اذن نہ دے اس کے لیے رحمان، اور وہ بات بھی کرے جو درست ہو۔ ایسے نہیں مثلا کوئی کہیں کوئی چور ڈاکو ہے اور کوئی بہت بڑا مجرم ہے اور آپ اس کی سفارش کرتے ہو تو کیا اس کے حق میں سفارش قبول کی جاتی ہے؟ نہیں، جس کا وہ کھلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کوئی غلط کام کر رہا ہے تو نہ اس کی سفارش کرنا ہے، نہ اس کو حوصلہ افزائی کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا تعاون کرنا ہے، اور نہ اس کے کسی کام میں خود شریک ہونا ہے، اور نہ اس کے کام میں کسی بھی طریقے سے مال سے یا اپنے رائے سے مشورے سے یا کسی بھی طریقے سے اس کے برائی کے کام میں کسی میں بھی اس کا کوئی بھی مدد نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یعنی ایسی برائی کے کام سے بچائے بھی اور ایسے برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے۔ ایک اور چیز ہم لوگ پڑھیں گے اس سورے کی حیران کن معلومات سورج کے بارے میں، اور اس سورے کی بھی ایسی معلومات جس پر شاید ہم لوگوں نے غور نہیں کیا، اب غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورج کی حیران کن معلومات کیا ہے کہ سورج ہماری زمین کی توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% جو ہے جیلینیم ہے، ہیلینیم پائی جاتی ہے۔ ہائیڈروجن کو عربی میں ہا کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک مکمل سورے کا نام شمس ہے، یعنی سورج۔ اس سورے کی کل آیات کتنی ہے؟ 15، اور اس سورت کی ہر آیت کا اختتام ہا پر ہو رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، اب دیکھیے آپ کے ہاتھ میں پارا ہے کہ ہر آیت جو ہے ہا پر ختم ہو رہی ہے، یعنی عربی میں ہا کیا ہے؟ ہائیڈروجن۔ تو یہ سورج سے شروع ہوئی اس لیے ہر آیت کیا ہے؟ ہا پر ہو رہی ہے، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ یہاں تک اگر روک کر اگلی آیت لیتے ہیں تو 16 ہوتی ہے، ورنہ 15 آیتیں ہیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها۔ تو ہے نا حیران کن بات کہ ہر آیت کس پر ختم ہو رہی ہے؟ ہاں پر۔ قرآن میں یہ سورہ 91 نمبر پر ہے، اور جدید سائنس آج خود تسلیم کرتی ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے کے 91 ملین سال کے بعد سورج وجود میں آیا۔ کہاں سے نکالا سائنس نے؟ کہ اس کی ترتیب دیکھی کہ 91 نمبر پر ہے، تو اس کو ملایا کس سے کہ سورج کا بھی جو یعنی وجود میں لانا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ دنیا کے وجود میں آنے کے 91 ملین سال کے بعد۔ اگر ہم سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی کتنا ہے؟ 4.91، 4.91 ملین بنتا ہے۔ سورج اور زمین کا اوسطاً فاصلہ 15 کلومیٹر ہے۔ اگر سورج شمس کی کل آیت پر غور کیا جائے تو وہ بھی 15 ہے، اور مزید حیران کن بات یہ کہ سورج کا درمیانی درجہ حرارت بھی 15 ملین سیلسیس بنتا ہے۔ سبحان اللہ! آج اس چیز پر غور کر رہے ہیں، اور پھر یہ ان کے ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے کہ جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں کو، قرآن کی آیتوں کو آج کے جدید سائنس سے اس کو جب کوٹ کرتے ہیں تو ان کو حیرت انگیز یہ ساری چیزیں، اب یہ کسی سائنٹسٹ نے یہ ساری چیزیں نکال کر ہم تک پہنچائی ہے نا، کہ کس طرح سے اس سے ملتی جلتی آیتیں ہیں، کس طرح سے اس میں سورج سے ملتے جلتی باتیں ہیں، اور کس طرح سے اس میں یہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کی آیتوں میں بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی کائنات میں بھی ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن سچی اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے جو چیز ہم یہاں پڑھتے ہیں، مثلا دن کے وقت اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور سورج کی یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے، اپنے گھر کے باہر دیکھیں گے تو سورج چمک رہا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت پڑھ رہے ہیں تو رات کا چاند دکھائی دے رہا ہے، رات نے ڈھانپ لیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی خالی آیتیں
اور پڑھتے ہیں اب کہاں ہم ڈھونڈنے جائیں سورج کو، اور کہاں ڈھونڈنے جائیں رات کو، اور کہاں دیکھیں ہم چاند کو. ساری چیزیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے کہ غور و فکر کرو، اور تم خود تصدیق کرو کہ کیا قرآن واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے یا نہیں تمہاری آنکھوں سے. لیکن وہی ہے نا کہ کون غور و فکر کرے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو عقل مند ہوگا، عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ ڈگری حاصل کر لے، جو بہت علم دنیاوی حاصل کر لے، جو بہت وہ کر لے، وہ دنیاوی اعتبار سے تو عقل مند ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اور پھر اپنے اندر بھی فی انفسکم، اپنے اندر بھی تبدیلی کو دیکھے کہ پورے جسم میں سے اگر ایک سسٹم بھی ذرا سا اگر وہ ہوتا ہے، مثلا ایک بخار آ گیا تو کیا ہوتا ہے، سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے سسٹم، کس نے، ہم نے تو نہیں بنایا کہ ہم اپنے ہاتھ پیر اور سب چیز کو بولے کہ نہیں اگر جسم بخار محسوس کر رہا ہے تو تم کو کیا ہے، تم اپنا کام کرو. نہیں، وہ سب سست ہو جاتے ہیں، وہ سب بیمار ہو جاتے ہیں، وہ سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی چیزوں میں جو کائنات میں پھیلا دی ہے اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے نفسوں میں بھی کہ اپنے آپ میں بھی دیکھو کہ کیسے وہ خلقناکم ازواجا، کس طرح سے تم کو جوڑے جوڑے بنائے، اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے شر سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.